کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے کیا کریں گے؟ بتایا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو خیر امت میں مرد اور خواتین دونوں داخل ہیں، عموم میں داخل ہیں۔ عورتیں یہ سوچ سکتی تھیں کہ دین کی دعوت کا کام تو باہر نکل کر ہوگا، ہمارے گھر کون آئے گا دین سیکھنے کے لیے؟ تو دین کی دعوت کا کام باہر نکل کر کرنے کا ہے، باہر نکلنا مردوں کا کام ہے، ہم خواتین کا نہیں، عورتوں کا نہیں، کہ عورتوں کو تو نماز جیسی عبادت گھر میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دین کی دعوت کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، تو شاید یہ ہمارا کام نہیں، ایک سوچ سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہے کو دور کیا، ڈائریکٹ حکم دے کر کے عورتوں کو بتا کے خطاب کیا، کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام صرف مردوں کا نہیں، عورتوں کا بھی ہے۔ تو جیسے عورتیں علم حاصل کرتی ہیں اور ان پر واجب ہے کہ علم حاصل کریں، اسی طریقے سے علم کی تبلیغ جیسے مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ اور علم کی تبلیغ میں سب سے اعلیٰ توحید کی دعوت ہے۔ تو جیسے مرد مخاطب ہیں کہ توحید کی دعوت ہر انسان کو دیں، عورتیں بھی مخاطب ہیں جو بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیجیے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ، قل هذه سبیلی، آپ کہہ دیجیے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی ہے۔ یہ کام کون کرے؟ دعوت اللہ کا کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کرے، جو میرا فالوور ہو۔ رسول کا اتباع کرنے والا کون؟ سارے مسلمان، مرد ہوں یا خواتین، علماء ہوں یا عوام۔ تو دین کی دعوت دینا کس کا کام ہے؟ علماء کا بھی، عوام کا بھی، مرد کا بھی، خواتین کا بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور علم دین سیکھنے والے پر فرض بنتا ہے کہ وہ علم دین کی تبلیغ کریں، دین لوگوں تک پہنچائیں، جس کو جتنا علم ہے۔ یہ کام سارے مسلمانوں کو کرنا ہے، مرد کو بھی، خواتین کو بھی، جس کو جتنا علم ہے۔ جس کو کم علم ہے وہ کم ہی کی تبلیغ کرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کسی کے پاس ایک آیت ہے اسی کی تبلیغ کرے۔ اور ایسا کرنے والے کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، کہا نظر اللہ عمران سمع مقالتی وحفظها
نے میری ایک بات سنی اور اس کو یاد کیا اور اچھی طرح یاد کیا، وَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور جیسے سنا ہے ویسے ہی لوگوں کو پہنچایا۔ تو دین کی دعوت دینا عورتوں پر بھی فرض ہے، تو کیا جیسے مرد باہر نکل کر دین کی دعوت دیتے ہیں ویسے ہی، یا عورتیں دین کی دعوت دیں گی اپنی حدود میں رہتے ہوئے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت، شادی شدہ نہیں ہے تو سرپرست کی اجازت، سرپرست باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، جو گھر کا نکلا ہے اس کی اجازت ضروری ہے کہ مسجد بھی جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، سرپرست کی اجازت ضروری ہے۔ تو عورتیں دین کی دعوت کے لیے نکلنا چاہیں تو نکل سکتی ہیں کیا؟ اس سلسلے میں موجودہ زمانے میں علماء کی دو رائے ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر تعلیم واجب ہے اور وہ تعلیم دیں گی بھی مگر گھر سے باہر نہیں۔ کیا دلیل؟ گھر سے باہر نہیں، کیا دلیل؟ وہ کہتے ہیں دلیل اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم گھر میں ہی رہو۔ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورتیں سڑکوں پر عام حالات میں گھومتی پھرتی تھی، ویسے مت کرو، تم گھر میں ہی رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑ کر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، مزین انداز میں اس کو پیش کرتا ہے۔ تو عورت کا باہر نکلنا فتنہ ہے، اس لیے وہ باہر نہ نکلے۔ جو ان سے سیکھنا چاہے وہ ان کے گھر آئے، جیسا کہ ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے گھر میں رہتی تھیں، جن کو جو کچھ سیکھنا ہوتا ان کے گھر پر آتے اور سیکھ کر جاتے۔ تو دلیل وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات نمونہ ہیں اور ان کے نکلنے سے فتنہ ہوتا ہے، اس وجہ سے عورتیں دین کی دعوت کے لیے باہر نہیں جائیں گی۔ علماء کی دوسری قسم کہتی ہیں کہ دعوت دین عورتوں پر بھی فرض ہے، اور اگر یہ فرض باہر نکل کر ہی ادا ہو سکتا ہو تو باہر نکلیں گی، تو باہر نکلیں گی دین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے سے مراد، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے سے مراد اگر سفر درپیش ہے تو محرم کے بغیر نہیں، سفر نہیں ہے تو جہاں فتنہ ہو وہاں نہیں، فتنہ کا لباس نہیں پہنیں گی، سیدھا سادہ لباس پہنیں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی، انداز سیدھا سادہ ہوگا تو نکلنے میں کوئی حرج نہیں کہ دین کی دعوت ان پر بھی واجب ہے اور نکلے بغیر چارہ نہ ہو تو نکلیں گے، نہیں بات۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں رہنے کا حکم تو یہ اس وجہ سے تھا کہ دین کا مرجع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو گھر میں رہنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ یہ گھر میں رہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کچھ کرتے ہیں وہ نوٹ کریں گے اور اس کیفیت کو، ان دینی احکام کو، دینی تربیت کو رسول کے بعد یہ عام کریں گے۔ کیا دلیل کہ ان کو گھر میں رہنے کی حکمت یہ تھی؟ دلیل کہا جاتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کے رسول جو آیتیں اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں ان کو تم یاد کیا کرو کہ گھر میں دوسرے لوگ نہیں ہوتے ہیں، گھر میں تم لوگ ہوتے ہو، تو گھر کی بات کون محفوظ کرے گا، دوسروں کو بعد میں کون بتائے گا؟ تم ہو۔ تو کہا گھر میں رکھنے کی حکمت بتائی جا رہی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو آیات اور حکمت کی باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو یاد کرو تاکہ تم امت کے کام آ سکو۔ تو یہ حکمت تھی ان کی۔ اب جبکہ حکمت اور آیات کی باتیں، قرآن اور حکمت کی باتیں مدرسے میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی مدرسہ نکلنا ضروری ہے تاکہ وہ دین سیکھیں اور دین سکھائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ یہ جو دوسرا اشکال تھا کہ عورتیں نکلیں گی تو فتنہ ہوگا، تو کیا عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ فتنہ ہے یا عورتوں کا غلط انداز میں نکلنا یہ فتنہ ہے؟ تو عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ بذات خود فتنہ نہیں، عورتیں بھی انسان ہیں، انسانی ضروریات گھر سے باہر بھی ہوا کرتی ہیں، عورتوں کی بھی ایسی ضروریات ہوگی جو باہر ہوں گی اور اس کے لیے ان کو نکلنا پڑے گا۔ اور رسول کے زمانے میں بھی عورتیں نکلتی تھیں کہ ایک مرتبہ کچھ عورتیں کسی شادی میں شریک ہو کر کے آ رہی تھی، کسی شادی میں شریک ہو کر آ رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا تو حدیث کا لفظ ہے کہ رسول احسان مند ہو کر ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بلال بیمار تھے، ان کی عیادت ہو گئی، بلال بیمار تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی عیادت ہو گئی، عیادت ہو گئی تو بلال کچھ اشعار گنگنا رہے تھے، الا لیت شعری یا شعری حد ابیتن لیلتن بواد، کیا اس کا بیچ کا اس کو چھوٹ رہا ہے، اس خیرون و جلیلو بات پر بتا رہا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو یاد کر رہے تھے، تو مہاجر تھے، اپنے گھر کو یاد کر رہے تھے، کیا ہمیں کوئی کبھی موقع ملے گا ہمارے گھر کے ارد گرد بڑے جھاڑ چھوٹے جھاڑ بڑا ہی خوشنما منظر تھا، وہ خوشنما منظر ہم کو کبھی دیکھنے کو ملے گا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یاد کر لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بلال کی عادت ہو گئی تھی تو دیکھا یہ شعر پڑھ رہے ہیں، گھر کو یاد کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا لمکۃ، اے اللہ جیسے ہمارے گھر سے محبت ہے مدینہ کو اس سے زیادہ محبوب بنا دے۔ تو دیکھیے عیادت کے لیے گئی تھی،
برابر تو عورتیں مریضوں کی عیادت کے لیے بھی جا سکتی ہیں، اور شادی ہو گئی تو میکے بھی تو جانا پڑے گا اپنے باپ دادا کی ملاقات کے لیے، تو اس کے لیے بھی باہر نکل سکتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دو طلب تھی، دو مطالبہ تھا ان کا عورتوں کے سلسلے میں۔ ایک تو یہ تھا کہ عورتوں کو حجاب کا حکم دیا جائے، عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے، اور ایک مطالبہ تھا کہ ان کو باہر نکلنے سے منع کیا جائے، روکا جائے۔ تو پہلے میں اجازت مل گئی، پہلے میں کہ عورتوں کو حجاب کا حکم دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے موافق حکم نازل کیا، کہا یا ایھا النبی قل لازواجک آواز گونج رہی ہے، ٹھیک ہے، آواز گونج رہی ہے نا، آواز سنائی دے رہی بھائی صاحب، ٹھیک ہے۔ تو حجاب کے سلسلے میں اللہ کی جانب سے موافقت ہوئی اور آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، ساری مسلم عورتوں کو کہ چہرے پر نقاب لگائیں، حجاب لگائیں۔ کس میں موافقت ہوئی؟ رہا گھر سے باہر نہ نکلیں، اس میں موافقت نہیں ہوئی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی، پریس ڈالا کہ عورتیں رات کی تاریکی میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلتی ہیں تو گرچہ کی رات تاریک ہو اپنی قدر و قامت سے پہچانی جاتی ہیں، اس لیے کھلا نکلنا دیا گیا۔ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید رسول یہ سمجھ رہے ہیں کہ رات کی وجہ سے پہچان میں نہیں آئیں گی، کیا حالت ہے رات میں نکلنے میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار سودا رضی اللہ عنہ رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی تو کہتے ہیں قد عرفنا کہ یا سودا، سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ یہ پریس ڈالنا چاہتے تھے رسول پر کہ میں تو کر رہا ہوں رات تاریخ کیوں نہ ہو، عورتیں پہچانی جاتی اس لیے باہر مت نکلنے دیجیے۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، وحی نازل ہوئی۔ آپ کہتے ہیں اُذِنَ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ، کہ تم کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلو، ضرورتوں کے لیے باہر نکلو۔ ضرورت ملاقات کی ہو سکتی ہے، ضرورت شادی اٹینڈ کرنے کی ہو سکتی ہے، ضرورت کہیں مجلس ہو تو اس کے دلاسے کے لیے جانے کی ہو سکتی ہے، ضرورت اپنے میکے جانے کی ہو سکتی ہے، ضروریات، اور آج کل تو خریداری کی ضرورت ہوتی ہے، عورتیں نکلتی ہیں خریداروں کے لیے، تو اس سارے کام کے لیے تو عورتیں نکلیں، نہ نکلیں تو دعوت کے لیے نہ نکلیں، جبکہ دعوت ان پر فرض ہے۔ اس لیے دوسری رائے کی دعوت کے لیے وہ نکل سکتی ہیں، البتہ جہاں فتنہ نہ ہو، فتنے کا سامان لے کر نہیں، سرپرست شوہر شادی شدہ ہو تو شوہر کی اجازت سے یا شوہر کو ساتھ لے کر کے جیسا بھی ہو حفاظت کا جو بھی طریقہ اپنایا جا سکتا اپنایا جائے، اور پھر دین کی دعوت دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف میں سب سے اعلیٰ توحید کی دعوت، نہی عن المنکر میں سب سے اعلیٰ شرک سے روکنا۔ تو توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، یہ مشن ہے سارے مسلمانوں کا، یہ مشن ہے سارے مسلمانوں کا، اور سارے مسلمانوں میں عورتیں بھی داخل ہیں، تو عورتوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ اور اس زمانے میں میڈیا کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں،
یورپی ممالک میں مردوں سے زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں. اب وہ غیر اسلامی رہن سہن سے، غیر اسلامی اخلاق سے بیزار آ چکی ہیں. وہ اب سمجھ چکی ہیں کہ ہم کو تو ہمارا استحسان کیا گیا، ہمارا استعمال غلط کیا گیا اور ہم کو رسوا کر دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا. اب اس ذلت سے وہ نجات چاہتی ہیں اور دیکھتی ہیں دین کا مطالعہ کر کے تو دین اسلام میں ہی ان کو ذلت سے نجات ملتی ہے. تو بڑی تعداد میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے اسلام قبول کرنے میں. اور جو یورپ میں ہو رہا ہے وہی چیز آہستہ آہستہ یہاں بھی پھیل رہی ہے. وہی میڈیا یہاں بھی کام کر رہا ہے. یہاں بھی عورتیں محسوس کر رہی ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم سے بچانے والا دین اسلام ہے. تو آپ کے لیے بھی سنہرا موقع ہے کہ آپ ان کو دین سمجھائیں، اسلام سمجھائیں. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، مگر دین سمجھانا یہ ہمارا کام ہے. ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. کیسے سمجھائیں؟ سیدھا سادہ طریقہ. بھائی ہم سب اب آپ عورتوں کو سمجھائیں گے، یہی ہونا چاہیے. فتنے سے بچنے کے لیے عورتیں عورتوں کو سمجھائیں گے. بہن ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم کو پتا نہیں کس نے پیدا کیا. تو کہیں بھائی پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس کو آپ لوگ بھی تو بھگوان کہتے ہیں. تو ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ کیا اس لیے پیدا کیا ہے کھائیں پیئیں مر جائیں؟ کھانا پینا تو جانور بھی کرتا ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے مر جاتا ہے. ہم تو انسان ہیں، اس سے اعلیٰ ہے. تو ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ اب پڑھیے ہے وَمَا خَلَقْتُ